بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ارسلان ہوں۔ یہ میری کہانی ہے، میری زندگی کی، میرے گناہ کی، میرے انجام کی۔ لیکن انجام کی طرف جانے سے پہلے میں تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں سب کچھ شروع ہوا۔ ہمارا گھر 2 بھائیوں کا گھر تھا۔ میرے ابا اور میرے چچا خون کے رشتے سے زیادہ محبت کا رشتہ تھا ان کے بیچ۔ بچپن سے یہی دیکھا کہ دونوں ساتھ کھاتے، ساتھ بیٹھتے اور ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے۔ ہماری چھت تو ایک نہ تھی لیکن دل ایک تھے۔ امی اور چچی میں ایسے انسیت تھی جیسے 2 سگی بہنیں۔ کبھی آپس میں اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ ہماری زندگی سیدھی سادہ تھی۔ میں، میری بہن فریال، چھوٹے بھائی علی اور چچا کی 2 بیٹیاں زویا اور کرن وہ میری چچا زاد تھی، مجھ سے 3 سال چھوٹی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو دن رات اکٹھے کھیلتے۔ کبھی کبھی وہ ضد کرتی کہ میں اسے سائیکل سکھاؤں اور میں اسے پیچھے بٹھا کر گلیوں میں گھما دیتا۔ چچی کی آواز گونجتی، کرن بیٹا، شام ہو گئی، اندر آ جاؤ، اور وہ چہرہ بنا کر میرے کان میں کہتی، بس تھوڑی دیر اور پلیز۔ میں ہنستا اور کہتا، چلو، چچی ناراض ہو جائیں گی۔ ہم سب بچوں کی دنیا میں بس کھیل تھا، ہنسی تھی، چھوٹے چھوٹے جھگڑے تھے اور جلدی منانے والے دل تھے۔ لیکن میرے دل میں ایک چیز نہیں تھی، پڑھنے کا شوق۔ میری زندگی کے وہ دن بس ایسے ہی گزر رہے تھے۔ اسکول جاتا، بس گزارا کرتا، کتابوں سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ جو میٹرک کے بعد رزلٹ آیا، میں نے کتابوں سے جان چھڑانے کی قسم کھا لی۔ ابا کو میری یہ بے فکری بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ ارسلان، دن بھر سوتا رہتا ہے، کچھ کرنا ہے یا ساری عمر یوں ہی گزارنی ہے؟ میں خاموش رہتا۔ کبھی کبھار ان کی باتیں سن کر تھوڑا احساس ہوتا، لیکن پھر خود کو یہ کہہ کر بہلا لیتا کہ وقت آنے پر سب ہو جائے گا۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو باتوں ہی باتوں میں ایک دوست بولا، یار دبئی جا رہا ہوں، ویزا لگ گیا۔ میں نے فوراً کہا، کیسا کام ملتا ہے وہاں؟ پیسے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے بڑے فخر سے بتایا، بس تھوڑی محنت ہے لیکن پیسے اچھے ہیں، گھر والوں کو بھیجتے ہیں، سب خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسی رات ارادہ کیا کہ مجھے باہر جانا ہے، کم از کم ابا کی باتیں تو نہیں سننی پڑیں گی، اور اگر پیسے بھیجوں گا تو شاید وہ فخر محسوس کریں گے۔ ابا کو بتانے کا حوصلہ اگلے دن کیا۔ میں نے کہا، ابا، ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں بولو۔ میں دبئی جانا چاہتا ہوں، دوست کے ساتھ کام کروں گا، کچھ بناؤں گا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، پکا فیصلہ ہے؟ میں نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، اگر تیرا دل یہی کہتا ہے تو جا، مگر وہاں جا کر محنت کرنا، بےغیرتی نہ کرنا۔ ان کے ان الفاظ نے مجھے ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ بےغیرتی؟ کیا میں ویسا کچھ کر سکتا ہوں؟ میں نے سر جھکا لیا۔ سب گھر والے حیران تھے مگر خوش بھی کہ آخر کار میں کچھ کرنے جا رہا تھا۔ کرن نے بس اتنا کہا، جلدی واپس آنا، ہم سب کو تمہاری عادت ہے۔ میں ہنسا، اب تم سب کو میری عادت چھوڑنی ہوگی۔ اس دن گھر کا ماحول کچھ بدلا تھا۔ سب کھانے کی میز پر جمع تھے، مجھے مشورے دیے جا رہے تھے۔ امی نے کہا، دھیان سے رہنا، باہر کی دنیا اپنے جیسی نہیں ہوتی۔ چچی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، خود کو کبھی تنہا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بڑا فیصلہ کر رہا ہوں، اور شاید تھا بھی، لیکن اس وقت میری نظروں کے سامنے صرف ایک خواب تھا، کچھ بننا، پیسے کمانا، اور ابا کا سر فخر سے بلند کرنا۔ کرن چپ تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ پھر آہستہ سے بولی، تصویریں بھیجنا وہاں کی، اور مجھے مس کال دینا، میں کال بیک کر لوں گی۔ میں نے کہہ لگایا، مس کال؟ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے میرا انٹرویو ہے۔ وہ شرما کر چپ ہو گئی۔ اس رات پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ کرن شاید صرف میری چچا زاد نہیں رہی۔ نہ جانے کیوں اس کی خاموشی کچھ الگ سے لگی، لیکن میں نے یہ خیال جھٹک دیا، میرے سامنے سفر تھا اور میں اس طرح بڑھنے والا تھا جہاں سے شاید کبھی واپسی نہ ہو، یا اگر ہوئی بھی تو سب کچھ ویسا نہ ہوگا جیسا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مگر اس وقت میں صرف جانا چاہتا تھا۔ دبئی کی زمین پر پہلا قدم رکھا تو یوں لگا جیسے کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ ایئرپورٹ کی روشنیوں نے آنکھیں چندھائیں اور دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ میں نے خود کو دلاسا دیا، ارسلان، اب پیچھے مت دیکھنا، جو فیصلہ لیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ دوست پہلے ہی موجود تھا، مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا
جہاں پہلے سے 3 اور پاکستانی لڑکے رہتے تھے۔ جگہ تنگ تھی، لیکن سب کے چہروں پر تھکن اور امید کا ملا جلا عکس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ یار، پہلا دن ہے، تھک گئے ہوگے، آؤ کچھ کھا لیتے ہیں۔ دوسرے ہی دن دوست نے مجھے کمپنی کے آفس لے جا کر تعارف کروایا۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی، جہاں مزدوری کے ساتھ تھوڑا سا انتظامی کام بھی سکھایا جا رہا تھا۔ میں نے دل لگا لیا۔ صبح 7 بجے نکلتا، شام 6 بجے تک کام، پھر بس واپس کمرہ اور نیند۔ ابتدائی ہفتے مشکل تھے، دھوپ، محنت اور تنہائی، سب کچھ ایک ساتھ، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میں اس روٹین میں ڈھلتا گیا۔ شام کو کمرے میں آ کر سب دوست اپنے اپنے موبائل پر گھر والوں سے بات کرتے، میں بھی روز کال کرتا۔ امی کی آواز سنتے ہی سارا دن کی تھکن دور ہو جاتی۔ امی، سب خیریت ہے نا؟ ہاں بیٹا، بس تیری یاد آتی ہے، کھاتے ہوئے سوتے ہوئے ہر وقت تیرا خیال آتا ہے۔ ابا زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب کبھی فون کرتے تو بس اتنا کہتے، محنت کر، وقت ضائع نہ کرنا۔ چچی کبھی کبھار بات کرتی، ارسلان بیٹا، ہم سب تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ کرن کہتی ہے کہ بھائی کو کہو تصویریں بھیجے، لیکن تو بھی مصروف ہوتا ہے نا۔ کرن کی بات آتی تو میں مسکرا دیتا۔ وہ ہمیشہ کال کے اختتام پر اپنا سلام بھیجتی تھی اور کبھی کبھار ویڈیو کال پر بس ایک جھلک دکھاتی تھی، چھوٹے بچوں کی طرح، ارسلان بھائی کہہ کر ہاتھ ہلاتی۔ ایک دن ویڈیو کال پر آئی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارسلان بھائی دیکھیں، میں نے نئے کپڑے لیے ہیں، ابو کہہ رہے تھے آپ کی کمائی سے آئے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ ماشاء اللہ، اب تو تم بڑی ہو گئی ہو۔ نہیں، ابھی بھی ویسی ہی ہوں، جب آپ آئیں گے تو سب کچھ ویسا ہی لگے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے جھٹک دیا۔ مہینے کا آخر آتا، میں کچھ پیسے گھر بھیجتا، سب خوش ہوتے۔ فریال کہتی، بھائی تم نے میرے لیے جو کپڑے بھیجے نا، سب اسکول میں دیکھتے رہ گئے۔ امی بتاتی، تمہارے ابو نے تمہاری کمائی سے گھر کی چھت بنوانے کا سوچا ہے۔ چچی کہتی، بیٹا دعا ہے رب تمہیں سلامت رکھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن دوست نے پوچھا، واپس جانے کا کیا سوچا؟ میں خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں ابھی نہیں، شاید 1-2 سال اور۔ وہ حیرت سے بولا، یار 3 سال ہو گئے، گھر والوں کو تیری بہت یاد آتی ہے۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، وہاں جا کر کیا کروں گا، یہاں کم از کم میں کچھ کر رہا ہوں، وہاں جا کر پھر ویسے ہی ہو جاؤں گا جیسا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو میں خود سے بھی چھپا رہا تھا، لیکن دل جانتا تھا کہ واپسی کا خیال مجھے بے چین کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا جیسے وہاں کچھ ایسا ہے جس سے میں بچ رہا ہوں۔ دبئی کی زندگی مشین جیسی تھی، صبح دفتر، دوپہر میں مزدوروں کے ساتھ لنچ، شام کو چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور پھر تنہا راتیں۔ ایک دن کمپنی نے اضافی شفٹ کا آپشن دیا، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ جسم تھک جاتا لیکن دماغ کو سکون ملتا، کم از کم سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ دوسری طرف گھر والوں کے لہجے بدل رہے تھے، بیٹا اب کب آؤ گے؟ کرن کہتی ہے بھائی کو اب آنا چاہیے، وہ بہت یاد کرتی ہے۔ میں ہر بار کوئی بہانہ بنا دیتا، امی کمپنی چھٹی نہیں دیتی، ابا یہاں کام کی بہت ڈیمانڈ ہے، ابھی آنا ممکن نہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی میں خود نہیں جانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دبئی کی زندگی کا شور میرے اندر کی خاموشی کو دبا رہا تھا۔ میں اکثر رات کو چھت پر چڑھ کر آسمان تکتا، دبئی کی روشنیوں کے نیچے گہری سیاہی بھی تھی جو صرف میں محسوس کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا سب چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں، لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آتا، واپس جا کر کیا کروں گا؟ کیا پھر وہی باتیں، وہی نظریں، وہی بیکار پن؟ میں نے ایک رات خود سے کہا، ارسلان تو یہاں محفوظ ہے، واپسی کا مطلب ہے پھر ان سوالوں کا سامنا جن کے جواب تو نہیں دینا چاہتا۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، نہ دوست کو نہ گھر والوں کو۔ میں نے دبئی کو اپنا دنیا بنا لیا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں میں صرف ارسلان تھا، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا بھائی، نہ کسی کا مجرم۔ شاید میں یہی رہنا چاہتا تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے، زندگی ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی، کام، نیند، فون کال، پھر کام۔ میں اتنا عادی ہو چکا تھا کہ وقت کا احساس بھی مٹ چکا تھا۔ انہی دنوں کمپنی کی طرف سے اچانک اعلان ہوا، تمام ورکرز کو 15 دن کی چھٹی دی جا رہی ہے۔ میرے ساتھی خوشی سے جھوم رہے تھے، کوئی بھارت جا رہا تھا، کوئی بنگلہ دیش، کوئی پاکستان۔ میں نے خاموشی سے اپنا کمرہ سمیٹا اور اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر لیا، یہ موقع تھا،
بغیر بتائے واپس جا کر سب کو حیران کر دوں۔ 3 سال سے سب پوچھ رہے تھے کب آ رہے ہو، اور میں ہر بار ٹال دیتا۔ اب سوچا سرپرائز دے کر سب کے چہروں پر حیرانی دیکھوں گا۔ میں نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے کسی کو فون نہیں کیا، بیگ میں کچھ کپڑے رکھے اور دبئی سے روانہ ہو گیا۔ جب جہاز لاہور کے ایئرپورٹ پر اترا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ باہر آتے ہی وہی گرد آلود فضا، وہی شور، وہی گلیوں کی باس جو 3 سال پہلے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ ٹیکسی لی اور اپنے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی جو ہی ہماری گلی میں مڑی، دل کسی انجانی بے چینی سے بھر گیا۔ میں سوچ رہا تھا سب کیسا رد عمل دیں گے۔ اماں شاید رو دیں گی، فریال بھاگتی ہوئی گلے لگے گی، کرن بھی خوش ہوگی، شاید شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھے گی اچانک کیسے آ گئے۔ لیکن جیسے ہی گھر کے سامنے ٹیکسی رکی، منظر بالکل مختلف تھا۔ گھر بالکل سنسان تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے کوئی جلدی میں نکلا ہو۔ میں نے بیگ کندھے پر رکھا اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ امی، ابا، فریال، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے آواز اونچی کی، چچی، کرن، کوئی ہے گھر میں؟ ایک لمحے بعد اوپر والے کمرے سے دروازہ کھلا اور کرن نمودار ہوئی۔ ارسلان بھائی، آپ پاکستان؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ سرپرائز دیا نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، سب پھپھو کی بیٹے کی شادی پر گئے ہیں۔ وہ سانس درست کرتے ہوئے بولی، مجھے بھی جانا تھا لیکن کل میرا پیپر ہے۔ ابو اور تایا ابو شام تک واپس آ جائیں گے، اسی لیے میں گھر پر رک گئی۔ میں نے سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ گیا، بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ کرن نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جوس لاؤں آپ کے لیے یا کچھ کھائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس تم پاس بیٹھو۔ وہ تھوڑا جھجکی لیکن پھر ہنستی ہوئی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ 3 سال پہلے جو ضدی شرارتی بچی تھی اب جوان ہو چکی تھی، قد نکل آیا تھا، چہرے کی ساخت بدل چکی تھی، لیکن وہی معصومیت، وہی شفاف آنکھیں۔ وہ ہنستی ہوئی بتا رہی تھی، اماں نے آپ کے بارے میں کئی بار ذکر کیا، فریال آپ کو یاد کر کے روتی بھی ہے، اور میں نے تو خواب میں بھی آپ کو دیکھا تھا ایک بار۔ کیا دیکھا تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا پائے تھے اور سب کو چاکلیٹ دی تھی، لیکن مجھے سب سے بڑی۔ وہ بچوں کی طرح ہنسی، میں بھی ہنس دیا، لیکن اندر کچھ اور ہی ہلچل تھی۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ میں اسے سنتا جا رہا تھا مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر رکیں، پھر اس کے کپڑوں پر۔ وہ سادہ سی شلوار قمیض میں تھی لیکن کچھ تو تھا اس کے انداز میں۔ شیطان آہستہ آہستہ ذہن پر قبضہ جما رہا تھا۔ یہی تو موقع ہے، گھر خالی ہے، وہ تنہا ہے۔ میں نے اپنا دھیان جھٹکنے کی کوشش کی لیکن اندر کی آواز بار بار لوٹ رہی تھی، ارسلان بھائی، میں کھانا نکالتی ہوں، آپ نے سفر سے آتے ہی کچھ نہیں کھایا۔ رکو، بیٹھو ذرا میرے پاس، میں نے کہا۔ یہیں تو بیٹھی ہوں، وہ ہنسی۔ نہیں، یہاں پاس۔ وہ جیسے کچھ نہ سمجھ پائی، اپنی وہی معصومیت لے آ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ہاتھ خود بخود اس کی طرف بڑھا۔ کرن، تم بہت بدل گئی ہو، سب کہتے ہیں، وہ جھیم کر بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چونکی، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن دماغ میں ایک شور تھا، ہر چیز دھندلا گئی تھی، وقت، رشتہ، عزت، سب۔ میں جانتا تھا جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس لمحے میں نے اپنے ضمیر کی آواز سننا بند کر دیا تھا۔ کرن جوس لے کر آئی تو ہاتھ میں ٹرے کانپ رہی تھی۔ میں نے وہ ٹھنڈا گلاس لیا، ایک گھونٹ بھرا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچن کی طرف پلٹنے لگی۔ میں نے آواز دی، کرن؟ جی؟ کمرے میں جا رہی ہو؟ ہاں، کل پیپر ہے نا، تھوڑا ریویژن کرنا ہے، وہ معصوم لہجے میں بولی۔ اچھا، میں نے مسکرا کر کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا، سوچنے اور روکنے کی صلاحیت جس سے ختم ہو چکی تھی۔ ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا۔ قدم آہستہ آہستہ خود بخود اٹھنے لگے۔ ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا، دھیرے سے کھولا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، کتاب کھولی ہوئی تھی مگر آنکھیں صفحے پر نہیں تھی۔ وہ شاید کچھ محسوس کر چکی تھی، مجھے دیکھ کر چونکی۔ ارسلان بھائی، سب خیریت؟ میں نے دروازہ بند کر دیا
اور اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ایسے ہی دیکھنے آیا تم پڑھ رہی ہو یا نہیں؟ جی بس پڑھ رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، بیڈ کے کنارے بیٹھا۔ کرن تم واقعی بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے آنکھیں نیچی کر لی۔ ارسلان بھائی آپ کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز باہر جائیں۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ چیخ پڑی۔ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ وہ جھٹکے دینے لگی۔ ارسلان بھائی خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، بس ایک لمحہ، صرف ایک۔ نہیں، وہ زور سے بولی، یہ غلط ہے، بہت غلط، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے اسے دیوار کی طرف دھکیلا اور اس کے چیخ گلے میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا، آواز رند گئی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں، خدا کا واسطہ بس اب کچھ مت بولو، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائے۔ مت کریں پلیز، میں ماں سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ پیپر دوں گی، پلیز۔ میں نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی چیخیں خاموش کر دی۔ لمحے لمحے میں انسان نہیں درندہ بن گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ زمین پر بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ اور زبان پر صرف ایک لفظ، کیوں؟ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے دل کانپا، لیکن فوراً خود کو سنبھالا۔ بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا، قدم باہر رکھے۔ اس کی آواز پیچھے سے آئی، روتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے میں چپ رہوں گی؟ میں پلٹا نہیں، صرف اتنا کہا، سب مانیں گے تمہاری بات؟ کوئی یقین کرے گا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں گھر سے نکلا، سڑک پر نکلا اور تیز تیز قدموں سے اس گلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ میں آیا تھا، نہ یہ کہ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رات کو کراچی پہنچا۔ کراچی پہنچتی میں نے موبائل بند کر دیا۔ کسی کا فون نہ آئے، نہ کوئی سوال ہو۔ ایک پرانا دوست سلمان میرے انتظار میں تھا۔ کیا بات ہے یار، اتنی جلدی پاکستان آ گئے؟ بس یار، کمپنی نے اچانک چھٹی دی، دل کیا آ گیا، زیادہ دن نہیں رکوں گا۔ ہم دونوں اس رات ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلمان نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، لاہور کیوں نہیں گئے؟ نہیں یار، وقت ہی نہیں تھا، واپسی کی جلدی ہے، بس تجھ سے ملنا تھا۔ وہ قائل ہو گیا۔ ہم نے پرانی باتیں کی، کالج کے قصے، وہ سب دن جب زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہوتی تھی۔ اگلی صبح میں نے آنکھ کھولی تو دل میں کسی قسم کی گھٹن نہیں تھی۔ کچھ نہ سوچا، نہ ہی کسی منظر نے مجھے پریشان کیا، بس ایک ٹھہراؤ تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے سلمان سے کہا، ایئرپورٹ چھوڑ دے گا؟ کل ہی تو آیا ہے، آج واپس؟ بس واپسی ضروری ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے دبئی کی پرواز لی اور واپسی پر ویسے ہی خاموشی تھی جیسے آتے وقت تھی۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا، کیا کر بیٹھا ہوں؟ لیکن اگلے ہی لمحے ذہن نے دبا دیا، کسی کو پتہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ جب دبئی پہنچا تو ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کمپنی کا ڈرائیور لینے آ گیا، وہی کمرہ، وہی بیڈ، وہی ساتھی، سب اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ میں نے بیگ رکھا اور فوراً موبائل آن کیا۔ امی کا میسج تھا، بیٹا اگلی بار جب بھی آنا ہو پہلے بتا دینا۔ میں چونکا، تو کرن نے بتایا ہے؟ فون کیا، امی نے اٹھایا، کہاں ہو تم؟ خیریت؟ جی امی، دبئی آ گیا ہوں۔ کرن پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ارسلان بھائی پاکستان آئے تھے۔ سب نے سمجھایا، تم تو آئے ہی نہیں۔ ہم نے بھی یہی کہا کہ شاید کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، امی وہ بس جذباتی ہو گئی ہوگی، ہم نے بھی یہی سوچا۔ فون بند کیا، دل مطمئن تھا۔ کرن کچھ بولی ضرور، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ مجھے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دن معمول پر آ گئے، کام پر جانے لگا، کچھ اضافی شفٹیں لی تاکہ ذہن مصروف رہے۔ ایک دن کمرے میں سب دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یار تو اگلی بار کب جا رہا ہے؟ میں نے کہا، ابھی تو 3 سال اور کا پلان ہے، یہاں کمائی ہے، سکون ہے۔ کسی نے کہا، تو گھریلو بندہ نہیں لگتا، بیوی بچے ہوں تو انسان بار بار جاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی تو ایسے کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا۔ اندر سے مطمئن تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بڑے خطرے سے بچ نکلا ہوں۔ چند دن بعد اماں کی کال آئی،
ارسلان، کرن ٹھیک نہیں لگ رہی، خاموش رہنے لگی ہے، تم سے بات کرے گی؟ جی کروا دیں، لیکن کرن نے فون نہیں لیا۔ امی نے کہا، کہہ رہی تھی کچھ نہیں بولنا، بس آپ کا نام لے کر رو رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امی اس کا کوئی وہم ہوگا۔ امی نے تھوڑے توقف سے کہا، ہاں شاید، خیر تم خیال رکھو اپنا۔ فون بند ہوا، میں نے گہری سانس لی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں محفوظ ہوں، کرن کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ سب مجھے وہی ارسلان سمجھتے ہیں جو 3 سال سے گھر والوں کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ایک دن آفس سے واپس آیا، بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کی، کوئی خواب نہیں، کوئی یاد نہیں، صرف سناٹا، اور یہی سناٹا میرے لیے سکون بن چکا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور سب کچھ اپنے ڈگر پر چلتا رہا۔ دبئی میں وقت کی رفتار تیز تھی، کام، نیند، فون اور پھر کام۔ کبھی کبھار رات کو اماں کی کال آتی، کبھی فریال کی مسکراہٹ ویڈیو پر نظر آتی، کبھی ابا کا سخت لہجہ سننے کو ملتا، لیکن ایک آواز خاموش تھی، وہ آواز جسے میں سننا نہیں چاہتا تھا، کرن۔ شروع میں جب اماں نے بتایا تھا کہ کرن کچھ بول نہیں رہی، میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کی خاموشی میرے حق میں بدلتی گئی۔ ایک دن اماں نے فون کیا، ارسلان، پتہ نہیں کرن کو کیا ہو گیا ہے، چپ رہتی ہے، نہ ہنستی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، امی ہو سکتا ہے دباؤ میں ہو، امتحان تھے نا اس کے۔ لیکن امتحان تو ختم ہو گئے، اماں نے آہستہ سے کہا، اس کی آنکھوں میں کچھ ہے جیسے اندر سے خالی ہو گئی ہو۔ آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ امی نے اس بات میں کچھ کہا اور بات وہیں ختم ہو گئی، میرے لیے بھی وہیں ختم ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کرن کچھ نہیں بولے گی، اس کی خاموشی ہی میرے لیے سب سے بڑی ضمانت تھی۔ میں نے دوبارہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ کمپنی نے ایک نیا پروجیکٹ دیا، دباؤ بڑھ گیا، توجہ ادھر لگ گئی۔ شام کو جب سب دوست ہنسی مذاق کرتے، میں بھی ساتھ ہنستا، اندر کی گھٹن جیسے دب چکی تھی۔ پھر ایک رات جب میں واپس آیا تو کمرے میں موبائل پر 3 مسڈ کالز تھی، امی کی اور ایک ابا کی۔ فون اٹھایا، اماں کی آواز میں اضطراب تھا، ارسلان فوراً بات کرو ابا سے۔ ابا نے فون لیا، بیٹا کرن کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کو دکھایا ہے۔ میں نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ عجیب بات کہہ رہا ہے ڈاکٹر، وہ کہہ رہا ہے کرن حاملہ ہے۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ کیا؟ ہاں، وہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی، خاموش ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ جواب دیتی ہے، ماں باپ کا سامنا بھی نہیں کر رہی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا، لیکن چہرے پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ ہم سب پریشان ہیں، وہ کچھ نہیں بتا رہی کہ کس کا بچہ ہے، کیا ہوا، کب ہوا؟ میں نے سانس کھینچی اور نرم لہجے میں کہا، ابا یہ تو بہت عجیب بات ہے، اسی لیے تمہیں فون کیا، سوچا شاید تمہیں پتہ ہو کچھ۔ نہیں ابا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں نے فون بند کیا اور خاموشی سے دیوار کو گھورتا رہا۔ دماغ میں شور تھا لیکن چہرے پر سناٹا۔ کمرے کے باقی لوگ گپ شپ میں مصروف تھے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے۔ اگلی صبح کام پر جانا مشکل تھا، لیکن گیا، چہرے پر ویسے ہی روٹین والا تاثر، کوئی خاص فرق نہیں، صرف دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا اب بھی وہ چپ رہے گی؟ 2 دن بعد امی کی دوبارہ کال آئی، ارسلان کرن کی حالت مزید خراب ہے، کچھ بتاتی نہیں، بس روتی ہے، کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا۔ میرے دل میں ہلکی سی کپ کپی دوڑی، امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم سب پریشان ہیں۔ ارے وہ تو تمہارا نام لے رہی تھی، لیکن ہمیں یقین نہیں آیا، ہم نے تو اسے ڈانٹ دیا۔ کیا مطلب؟ میرا نام؟ میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا، ہاں، کہہ رہی تھی ارسلان بھائی آئے تھے، لیکن سب کو معلوم ہے تم تو آئے ہی نہیں تھے۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ بسم اللہ، خواب دیکھا ہوگا۔ امی یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہاں بیٹا، لگتا تو ایسا ہی ہے، تم بس دعا کرو اللہ ہدایت دے اسے۔ فون بند ہوا اور میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اندر سے خوف آ رہا تھا، لیکن ایک پہلو سے دل مطمئن تھا، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ کرن خاموش تھی اور دنیا کو اس کی خاموشی پاگل پن لگ رہی تھی۔ میرے لیے یہی سب سے بڑا پردہ تھا، ایک ایسا پردہ جسے چاک کرنے والا بھی شاید خود ہار چکا تھا۔ کرن کا نام جو پہلی بار میرے سامنے ابا کی زبان سے نکلا تو میرے اندر ایک لمحے کو خوف دوڑا، لیکن جیسے ان کے الفاظ مکمل ہوئے
میں نے فوراً رد عمل دینے کی مشق کی جو پہلے ہی دل میں تیار کر رکھی تھی۔ ارسلان، وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے، کہتی ہے تم ہی آئے تھے۔ میں نے فوراً بات کاٹ دی۔ ابا، خدا کا خوف کریں، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ کچھ لمحے کی خاموشی رہی، پھر ابا کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے یقین ہے بیٹا، تو ایسا نہیں کر سکتا، پر وہ بار بار یہی بول رہی ہے، خود پر ہاتھ مارتی ہے، روتی ہے۔ پاگل ہو گئی ابا، میں تو 3 سال سے دبئی میں ہوں، کسی نے آتے جاتے دیکھا؟ کوئی ثبوت ہے؟ ابا خاموش ہو گئے، شاید اپنے اندر الجھ گئے۔ میں نے اسی لمحے دوسرا وار کیا۔ مجھے لگتا ہے ابا وہ کسی اور کے چکر میں پڑ گئی ہے، اور اب جب معاملہ بگڑ گیا ہے تو میرا نام لے رہی ہے تاکہ سب اسے معصوم سمجھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی۔ جھوٹ بولنے میں مجھے مہارت ہو چکی تھی، ضمیر کی جگہ دفاعی جملے بیٹھ چکے تھے۔ چند دن بعد اماں نے کال کی۔ ارسلان، اب تو یہ حد ہو گئی ہے، کرن کہتی ہے اس کا بچہ تمہارا ہے۔ امی، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اتنا گر سکتا ہوں؟ نہیں بیٹا، پر وہ تو بس تمہارا ہی نام لے رہی ہے۔ امی، وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے گھسیٹ رہی ہے، وہ تو اب شاید کسی اور کے ساتھ۔ بس کرو ارسلان، اماں کی آواز سخت ہو گئی، ایسی بات زبان پر نہ لاؤ، لیکن سچ یہ ہے کہ اب ہم محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی دن شام کو گھر والوں نے فیصلہ کر لیا۔ کرن کو بلایا گیا، وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، گود میں ہاتھ رکھے، نظر زمین پر۔ ابا، چچا، اماں، چچی سب جمع تھے۔ چچا نے پوچھا، سچ بتا، کیا ہوا؟ کرن نے نم آنکھوں سے صرف ایک بات کہی، ارسلان بھائی آئے تھے اسی دن، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ ابا غصے سے بولے، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تو 3 سال سے باہر ہے، پھر بھی یہی جھوٹ۔ کرن نے نظریں اٹھائیں، کچھ کہنا چاہا لیکن چچی بیچ میں بول پڑی، ہمیں کسی گناہ گار کی صفائی نہیں سننی، اگر تجھ پر ذرا بھی شرم ہے تو بتا دے اصل قصہ کیا ہے۔ کرن کی خاموشی پھر لوٹ آئی، وہ بولی، میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ ابا اٹھے اور غصے سے باہر نکل گئے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اسی رات فیصلہ ہوا کہ کرن اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عزت جس کا دعویٰ یہ خاندان کرتا تھا اب ایک نام نہاد گناہ سے داغدار ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد محلے کی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کرن کو بھیج دیا گیا۔ اماں نے سرد لہجے میں کہا، جہاں تیرا جی چاہے جا، لیکن اب اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ کرن نے ایک بار بھی نظریں نہیں اٹھائیں، اس نے صرف اپنے کپڑے لیے اور چپ چاپ گھر سے نکل گئی۔ میں نے جب یہ سنا تو دل میں عجب سکون اترا، ایک خطرہ ٹل گیا تھا۔ جس سچ نے میرے سارے وجود کو ہلا دینا تھا، وہ سچ اب سڑکوں پر دھتکارا گیا تھا۔ اسی دن رات کو اماں نے فون کیا، ارسلان، جو لڑکی خاندان کی عزت کا خیال نہ کرے وہ کسی کی لائق نہیں ہوتی۔ امی، آپ فکر نہ کریں، اللہ انصاف کرے گا۔ میں نے اس جملے پر خود ہنسی روکنی پڑی۔ چند دن بعد میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی، کسی پرانی کلاس فیلو نے لکھا تھا، کچھ لوگ بظاہر شریف لگتے ہیں لیکن اندر سے درندے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً بلاک کر دیا، نہ جانے وہ کرن کے بارے میں تھی یا میرے جیسے کسی اور کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے جھوٹ کا ایسا جال بن لیا کہ خود بھی سچ سمجھنے لگا۔ میرے لیے کرن بس ایک خاموش سایہ بن چکی تھی جسے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا اور میں روشنی میں محفوظ تھا۔ کرن کو گھر سے نکالے گئے مہینے گزر چکے تھے، اس کی طرف سے اب کوئی آواز، کوئی پیغام نہیں آتا تھا۔ خاندان میں جیسے اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جانے لگا تھا۔ کسی نے نہ پوچھا نہ یاد کیا، وہ ایک ایسا صفحہ تھی جسے سب نے بیک وقت پھاڑ کر پھینک دیا۔ میں دبئی میں مصروف تھا، زندگی کی رفتار اور دباؤ نے باقی سب کچھ دبا دیا تھا۔ گھر والوں سے رابطے میں تھا اور وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتبار کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اماں نے ویڈیو کال کی، ان کے چہرے پر غیر معمولی خوشی تھی۔ ارسلان، تیری پھپھو کی بیٹی ہے نا سائرہ، ہم نے اس کے ساتھ تیری بات طے کر دی ہے۔ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا اتنی جلدی؟ ہاں بیٹا، اب وقت ہے، تو 3 سال سے باہر ہے، اب ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ امی، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اسی لمحے ابا نے فون کیا، تیری ماں نے سب سنبھال لیا ہے، اگلے سال کی چھٹیاں لے اور پاکستان آ جا، رخصتی وہیں سے ہوگی۔ میں نے کہا، جی بہتر، میں ترتیب دے لوں گا۔ منگنی کی رسم بھی میرے بغیر طے پا گئی۔ گھر میں سب خوش تھے۔ اماں نے تصاویر بھیجی، سائرہ مسکرا رہی تھی، زیورات پہنے شرما رہی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے کسی تصویر پر غور نہیں کیا، نہ سائرہ کی آنکھوں میں نہ کسی کے تبصرے میں کوئی دلچسپی تھی۔
میرے لیے یہ سب ایک نیا باب تھا، پرانا سب ختم ہو چکا تھا۔ میری سوچ کے مطابق ادھر دبئی میں 3 سال مزید گزر گئے۔ اب میں قدرے مستحکم ہو چکا تھا۔ کمپنی نے مجھے سینئر پوزیشن دے دی تھی، آمدنی بہتر ہو گئی تھی، خاندان کی نظروں میں میرا مقام اور بڑھ گیا تھا۔ اماں کبھی کبھار کہتی، ارسلان، سائرہ انتظار کر رہی ہے۔ میں بس اتنا کہتا، بس اب کی بار واپس آئے تو رخصتی ہوگی۔ پھر آخر کار وہ وقت آ ہی گیا۔ میں نے اپنی واپسی کی تاریخ طے کر لی، ٹکٹ لی، کمپنی سے باضابطہ چھٹی منظور کرائی اور گھر والوں کو اطلاع دے دی۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا، یہ وہی ملک ہے جہاں ایک وقت میں خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کے پردے بچھائے تھے۔ اب اسی جگہ واپس جا رہا ہوں، مگر ایک نئے کردار کے ساتھ، دلہا بننے کے لیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی چہروں پر وہی پرانے رنگ دکھائی دیے۔ اماں گلے لگی، فریال نے شور مچایا اور ابا نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب کی بار تو اپنے گھر کا ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے مسکرایا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے میرے سچ پر نہیں، میرے جھوٹ پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا۔ یہی وہ پردے دار تھے جن کے لیے حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ شادی میں چند دن باقی تھے، گھر کی گلیاں سجی ہوئی تھیں، لڑکیوں کے کہہ کے، مہندی کی خوشبو اور بازاروں کے چکر، سب کچھ عام سے لگ رہا تھا، لیکن میرے اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ ایک شام میں بازار گیا، شادی کا سوٹ لینا تھا۔ گاڑی ایک سنسان گلی میں رکی۔ میں نے پیدل آگے بڑھنے کا سوچا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور میری انگلی تھام لی۔ انکل، روٹی لا دو نا۔ میں چونکا۔ بچہ ننگے پاؤں تھا، بدن پر ایک چھوٹی نکر قمیض نہیں تھی، سردی بھی کچھ کم نہ تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور بچے کا چہرہ دیکھا۔ ایک لمحے کو جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ وہ چہرہ، وہ میری آنکھوں جیسا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کچھ قدم دور ایک بوسیدہ حال عورت کھڑی تھی، سر پر پھٹا ہوا دوپٹہ، آنکھوں میں ویرانی، وجود میں کمزوری۔ وہ مجھے تک رہی تھی۔ میری نگاہ جیسے وہاں جم گئی۔ وہ کرن تھی۔ میں نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا، پھر کرن کی طرف۔ وقت جیسے پلٹ آیا تھا۔ کرن نے بچے کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ، یہاں سے چلیں۔ جن کے دل سڑ چکے ہوں، وہ بھوک بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، کپ کپاتا سکتے میں، جیسے زمین نے پہلی بار میرا جھوٹ میرے سامنے کر دیا ہو۔ شادی کے بینر لگ رہے تھے، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ گلیوں میں وہ بچہ گھوم رہا تھا جس کا باپ میں تھا، اور میں اس لمحے صرف ایک گناہ گار نہیں، ایک بزدل بھی تھا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا، سڑک کے کنارے ایک شور مچاتے بازار کے بیچ، لیکن میرے ارد گرد جیسے ہر آواز بند ہو گئی تھی۔ وہ بچہ، اس کی آنکھیں، اس کا ماتھا، وہ ابرو کی بناوٹ، جیسے آئینے میں خود کو بچپن میں دیکھ رہا ہوں۔ میری انگلی چھوڑ کر وہ جا چکا تھا، لیکن میرا ہاتھ ابھی تک ویسا ہی جھکا ہوا تھا، ساکت۔ میں نے گردن گھمائی، نظریں دوڑائیں، لیکن وہ عورت کرن بھیڑ میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ میرے قدم بے اختیار آگے بڑھے۔ میں نے دکانوں کے پیچھے دیکھا، نکروں پر نظر دوڑائی، ایک خستہ حال گلی میں قدم رکھا۔ وہاں کچھ جھگیاں تھیں، کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچرے کے ڈھیر پر ایک بلی روٹی کا ٹکڑا گھسیٹ رہی تھی۔ پھر وہی بچہ نظر آیا، جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا، اندر جھانک رہا تھا۔ میں آہستہ سے نزدیک گیا، لیکن خود کو چھپا کر۔ کرن اندر بیٹھی تھی، ایک پرانا کمبل اوڑھے، لکڑی کی ایک پیٹی کے پاس، جیسے چولہا جلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک جھٹکے سے لکڑیاں گر گئیں اور ایک تھکی ہوئی سانس کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ امی، آج کچھ نہیں ملا۔ بچے کی آواز آئی۔ پانی پی لو، سو جاؤ، کل کچھ اور کر لیں گے۔ کرن کی آواز خشک تھی، جیسے حلق میں ریت بھری ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اب یہ کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ وہی چیز تھی جسے میں برسوں دباتا رہا تھا، ضمیر۔ ذہن میں وہ رات لوٹ آئی جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جب وہ رو رہی تھی، جب اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اور میں نے وہ سب کچل دیا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے، میں نے دل میں کہا، لیکن زبان پر کچھ نہ آیا۔ اسی لمحے کرن باہر نکلی۔ اس کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے ادھر ادھر بھٹکی، پھر مجھ پر ٹھہر گئی۔ ہم دونوں آمنے سامنے تھے۔ میرے لیے وہ لمحہ جیسے کسی عدالت میں پیشی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، کوئی التجا نہیں، کوئی حیرت نہیں، صرف نفرت تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کرن۔ وہ قریب آئی، بچے کو اپنے پیچھے کیا اور بغیر کسی تاثر کے بولی، کیا لینے آئے ہو اور کیا برباد کرنا ہے؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔
میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، نہ الفاظ نہ آنکھیں، تم جا سکتے ہو۔ یہ بچہ، میں نے کہنا شروع کیا۔ چپ رہو، یہ میرا ہے، صرف میرا، اور تم جیسے گندے وجود سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کرن، میں نے بہت برا کیا، میں مانتا ہوں۔ ماننے سے کیا ہوگا؟ وہ لمحہ واپس آ جائے گا، میری زندگی، میری عزت، میرا سکون، سب۔ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم واپس چلو، گھر چلو، میں سب کو سچ بتاؤں گا۔ اور پھر وہی لوگ جو میرے آنسو پر ہنسے تھے، وہی اب تمہاری بات پر یقین کریں گے؟ کرن، میں شرمندہ ہوں، نہیں ہوں۔ اگر ہوتے تو اتنے سال بعد نہیں آتے۔ جب تم نے بچے جیسا چہرہ دیکھا تب جاگے ہو۔ تمہارا ضمیر بھی خود غرض ہے۔ اس کے الفاظ زہر تھے، مگر وہی میری آنکھیں کھول رہے تھے۔ بچہ میرے پیچھے چھپ گیا۔ کرن نے اسے بازو سے پکڑا اور جھونپڑی کی طرف لے گئی۔ یہ مت سوچنا کہ تمہاری موجودگی میرے لیے کچھ معنی رکھتی ہے۔ اب اگر دوبارہ اس طرف آئے تو شاید میں خاموش نہ رہوں۔ دروازہ بند ہوا اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ آسمان پر دھوپ مان پڑ چکی تھی۔ میں بازار کی طرف لوٹا، لیکن دل اب وہ نہیں رہا تھا جو صبح گھر سے نکلا تھا۔ میرے کندھوں پر اب صرف شادی کا کرتا نہیں تھا، ایک ایسا جرم بھی تھا جس کی سزا شاید پوری زندگی کافی نہ ہوتی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اسی گلی میں لوٹ گیا۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ ہر بار آنکھ بند کرتا تو کرن کا چہرہ نظر آتا۔ وہ دھتکارتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی، اور بچہ، میرے اندر کوئی چیز بار بار چیختی، اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جھونپڑی کے باہر وہی خاموشی تھی۔ بچے کی آواز بھی سنائی نہیں دی، شاید وہ بھی سو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر آواز دی، کرن، صرف ایک بار بات سن لو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے جھک کر اندر جھانکا، وہ وہاں بیٹھی تھی، بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا۔ کرن، میں، چلے جاؤ۔ اس کی آواز بلند تھی، لیکن وہ چلا نہیں رہی تھی بلکہ کاٹ رہی تھی۔ کرن، میری بات سنو، خدا کے واسطے واپس چلے جاؤ، ورنہ میں چیخوں گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں وہ عزت نہیں ملے گی جو بھی ملی ہوئی ہے۔ میں نے دروازے کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں، تمہارا مجرم ہوں۔ مجھ پر جتنا غصہ نکالنا ہے نکالو، لیکن مجھے سن لو۔ کرن اٹھی، بچہ اس کے بازو سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ دروازے تک آئی اور پھر ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے منہ پر تھوک دیا، یہ تیری معافی ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرا سر جھک گیا۔ وہ تھوک میرے چہرے سے زیادہ میرے وجود پر گرا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا ہوں سب کے سامنے سچ بولوں، تمہیں واپس عزت دوں، جو کچھ کیا سب کو بتاؤں۔ مجھے عزت نہیں چاہیے۔ کرن چیخی، میں اپنی ماں کو کھو چکی، اپنی چچی کو، اپنا خاندان، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو۔ تو مجھے اب کیا دے گا؟ میں نے سوچا ہے شادی والے دن سب کے سامنے بتاؤں گا۔ ہنسی آتی ہے تم پر؟ شادی؟ تم اب بھی شادی کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہیں، اس لیے تو رک گیا ہوں کرن، کہ اب مزید جھوٹ نہ بولو۔ کرن خاموش ہو گئی۔ بچے نے آنکھ کھولی، ماں کی طرف دیکھا اور بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ بچہ، کرن کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ جب میں اس کو دیکھتی ہوں مجھے تمہارا چہرہ یاد آتا ہے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، نہ سوال نہ گلہ، بس معصومیت تھی جو کسی گناہ کے وارث نہیں ہوتی۔ کرن، میں جانتا ہوں تمہیں اس سے لگاؤ نہیں، پر یہ میرا بیٹا ہے، مجھے پرواہ نہیں، اسے زندہ رکھا ہے بس اس لیے کہ تم جیتے جی مر سکو۔ پھر مجھے مرنے دو، مجھے وہ سب سہنے دو جو تم نے سہا۔ کرن نے ایک سرد نظر ڈالی، پھر سن لو، اگر تم سچ بولنے جا رہے ہو تو جانتے ہو انجام کیا ہوگا؟ تمہارا نکاح نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہیں دنیا تانے دے گی۔ میں تیار ہوں، تو جا اور جو کہنا ہے کہہ دے، لیکن یاد رکھ، اگر ایک لفظ بھی گھمایا، ایک جملہ بھی مجھے جھوٹا بنایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نہیں کرن، اب صرف سچ بولوں گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں پیچھے ہٹا اور دھیرے دھیرے گلی سے نکل آیا۔ سورج چمک رہا تھا، لیکن میرے لیے وہ روشنی نہیں گواہ بن چکی تھی۔ مہندی کی رات تھی، صحن میں رنگ برنگی لڑیاں لٹک رہی تھیں، بینڈ والے باہر تیاری کر رہے تھے، مہمان آ رہے تھے، خواتین گیت گا رہی تھیں، سائرہ کے ہاتھوں پر مہندی رچائی جا رہی تھی۔ اماں نے میرے کپڑے خود سیٹ کیے تھے، کہہ رہی تھیں، آج کے بعد تو بیوی والا ہو جائے گا میرا پتر۔
میں آئینے کے سامنے کھڑا قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، لیکن دل کہیں اور تھا۔ دماغ میں وہ الفاظ گونج رہے تھے جو میں نے خود کو کئی بار دہرا کر یاد کیے تھے۔ کمرے سے نکلا تو سامنے ابا بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر سر ہلایا۔ تیار ہے؟ جی۔ چچی، چچا، فریال سب موجود تھے۔ کرن وہاں نہیں تھی، لیکن اسے میں خود ساتھ لایا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بس ایک بار میرے سچ کے وقت موجود ہوگی۔ تقریب شروع ہوئی، بینڈ بجنے لگا، مہمان ہنس رہے تھے، عورتیں روایتی گانے گا رہی تھیں، سائرہ شرما رہی تھی اور میں سب کے بیچ کھڑا تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ابا نے مائک پکڑا۔ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آج ارسلان کی مہندی میں آئے۔ ہمارا بیٹا 3 سال بعد واپس آیا ہے اور اب نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا سے مائک لیا۔ ایک بات کہنی ہے سب کے سامنے، میں نے صاف لفظوں میں کہا۔ سب کی نظریں میری طرف مڑ گئیں۔ اماں پریشان ہو گئی۔ ارسلان، کیا ہوا؟ میں نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ 3 سال پہلے جب میں دبئی سے چھٹی پر آیا تھا، میں نے ایک گناہ کیا۔ میں نے کرن کے ساتھ زیادتی کی۔ خاموشی چھا گئی، جیسے پوری محفل پر بجلی گری ہو۔ میں نے سب سے چھپا کر اسے تکلیف دی، اسے گھر سے نکالا گیا اور میں خاموش رہا۔ چچی چیخ پڑی، کیا بکواس کر رہے؟ ابا نے مجھے گھورا۔ ارسلان، یہ مذاق ہے کیا؟ نہیں ابا، مذاق نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ پھر پیچھے سے کرن کی آواز آئی، یہ سچ ہے۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بوسیدہ لباس میں، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ چچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر کرن کے گلے لگ گئی۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دے۔ ابا نے مجھے دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ تجھے ہم نے پال کر یہ دن دکھنے کے لیے رکھا تھا۔ چچا نے کرن کو سینے سے لگایا۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم نے اپنی ہی بچی کو دھتکارا۔ چچی، اماں، سب عورتیں کرن کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ سائرہ کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور ذلت تھی۔ ابا نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے اس لڑکے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری جائیداد، ہمارا نام، ہمارا رشتہ، سب ختم۔ میں خاموش کھڑا رہا، نہ کچھ کہا، نہ مزاحمت کی۔ یہی میری سزا تھی اور میں جانتا تھا کم ہے۔ چچی نے کرن کے بیٹے کو گود میں لیا اور بوسہ دیا۔ یہ ہمارا خون ہے، ہم سے چھپا رہا، لیکن اب نہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں جو حقارت تھی وہ میرے لیے نئی نہیں تھی، بس اس بار کھل کر نظر آ رہی تھی۔ میں نے مائک نیچے رکھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی کرن نے ایک جملہ کہا، میں آج بھی ٹوٹی ہوں، لیکن اب اکیلی نہیں۔ اب میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور سچ میرا محافظ۔ محفل وہیں ختم ہو گئی۔ بینڈ خاموش ہو گیا، گیت رک گئے، مہندی کے رنگ مان پڑ گئے اور میں اس رنگین شام میں سب سے کالی حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ مہندی کی رات کے بعد سناٹا چھا گیا تھا۔ نہ کوئی گیت بجا، نہ مبارکباد آئی۔ دوسرے دن سب رشتہ دار اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اماں نے دروازہ بند رکھا، کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ابا نے 2 دن تک کسی سے بات نہیں کی۔ صرف چچا تھے جو سب سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرن کے لیے پچھتاوا تھا اور میرے لیے ایک فیصلہ۔ یہ شادی ہوگی، چچا نے صاف لفظوں میں کہا، اور تم دونوں کا نکاح اب ہوگا، ابھی ہوگا۔ کرن نے انکار کر دیا۔ صحن میں سب کے سامنے نظریں نیچی رکھے بس ایک جملہ بولا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چچی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی، ہم مانتے ہیں ہم نے تجھ پر ظلم کیا، لیکن اب وقت ہے کہ تجھے عزت سے واپس لائیں۔ کرن خاموش رہی۔ چچا نے میرا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا، اگر تو مرد ہے تو اب اس لڑکی کو وہ نام دے جو تو نے اس سے چھین لیا تھا۔ میں نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی لفظ نہیں بولا، صرف اس بات میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد نکاح پڑھایا گیا۔ نہ کوئی بارات، نہ بینڈ، نہ مبارکباد، صرف ایک سادہ سا نکاح، اور اس نکاح میں بیوی کی آنکھوں میں شدید نفرت کا عکس۔ نکاح کے بعد ہم الگ کمرے میں بیٹھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کرن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کا خیال رکھوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، صرف اتنا کہا، میں تیرے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میرے باپ نے کہا، لیکن میرے دل میں تیرے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے، لیکن 2 الگ دنیاؤں میں۔ وہ دن بھر بچے کے ساتھ مصروف رہتی، گھر کے کام کرتی، خاموشی سے کھانا بناتی اور مجھے ایک نظر تک نہ دیکھتی۔ میں آفس جاتا، واپس آ کر کوشش کرتا بات کرنے کی، لیکن اس کی زبان پر صرف ضرورت کے جملے ہوتے۔ کھانا رکھا ہے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، دروازہ بند کر دینا۔ کبھی کبھی بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا،
اور میرے سینے سے لپٹ جاتا۔ اس لمحے میں کچھ بھول جاتا، لیکن کرن کی سرد نظریں پھر مجھے یاد دلا دیتی، یہ مسکراہٹ میری کمائی نہیں، میری سزا ہے۔ اکثر رات کو میں چپ چاپ جاگتا رہتا، کرن بستر کے کنارے لیٹی ہوتی اور میں دیوار کی طرف منہ کیے لیٹا ہوتا۔ میرے اور اس کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی جو وقت کے ساتھ اونچی ہوتی گئی۔ ایک رات میں نے آہستہ سے کہا، کرن، کیا کبھی تھوڑا سا یقین واپس آ سکتا ہے؟ وہ پلٹی نہیں، صرف بولی، سزا پوری ہو جائے پھر دیکھی جائے گی۔ میرے دوست جو کبھی مجھے رشک کی نظر سے دیکھتے تھے اب کہتے تھے، ارسلان تم بدلا بدلا لگتا ہے۔ میں ہنس کر ٹال دیتا، بس کام کا دباؤ ہے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں جیتے جی مر رہا تھا۔ کرن کی ہر خاموشی، ہر اجتناب، ہر نظر انداز مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ ایک دن بچے نے کہا، ابو آپ کیوں رو رہے تھے رات کو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، ابو تو بس آنکھوں میں دھواں آ گیا تھا۔ بچے نے معصومیت سے پوچھا، کسی نے آگ لگا دی تھی؟ میں ہنس نہیں پایا، صرف سر ہلا دیا۔ ہاں، کسی نے آگ لگا دی تھی۔ میرے اندر اب ہر دن ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں صبح گھر سے نکلتا، دن بھر کام میں مصروف رہتا، شام کو واپس آتا اور رات بھر یاد میں جلتا۔ کرن اب بھی وہی تھی، مضبوط، خاموش اور اپنے زخموں کی وارث، لیکن میں بدل چکا تھا۔ پہلے جو کچھ چھپا لیا کرتا تھا وہ اب سب میری آنکھوں میں صاف دکھتا تھا۔ ایک دن دیر رات کرن میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، میں روز اس لمحے کو یاد کرتی ہوں جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میری چیخ کسی نے نہیں سنی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چلی گئی اور میں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اب میں جیتا تھا، ہر دن جیتا تھا اور ہر دن مرتا بھی تھا، اور شاید یہی میری اصل سزا تھی۔ جو شخص گناہ چھپا کر سکون ڈھونڈتا ہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا جاتا ہے۔ کسی کی خاموشی کمزوری نہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔